بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقی قواعد کی آج ہماری نشست نمبر 30 ہے، اور آج کی نشست میں ہم جو قاعدہ پڑھیں گے 99 قواعد میں سے وہ ہے قاعدہ نمبر 15. اس قاعدے کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ الاجتہاد لا ينقض بمثلہ. الاجتہاد لا ينقض بمثلہ، ایک اجتہاد کو اس کی طرح دوسرے اجتہاد سے نہیں توڑا جائے گا. الاجتہاد، اجتہاد کو لا ينقض نہیں توڑا جائے گا بمثلہ، اسی جیسے دوسرے اجتہاد سے. یہ تو اس قاعدے کا مختصر سا ترجمہ ہے. اب اس قاعدے کو مختلف عنوانات کے تحت دیکھتے ہیں. پہلا عنوان ہے دیگر تعبیرات، کہ یہ قاعدہ جو ہے دیگر کچھ کتابوں میں دیگر تعبیرات کے ساتھ کس طرح ملتا ہے. تو یہ دو مشہور مزید تعبیرات اس کی یہ بھی ہے کہ الاجتہاد لا ينقض بمثلہ ولا يعارض النص، کہ اجتہاد کو اسی جیسے مثل اجتہاد سے نہیں توڑا جائے گا، لیکن اجتہاد جو ہے وہ نص کے معارض نہیں بن سکتا. اسی طرح الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، یوں بھی کہتے ہیں اس کو کہ ایک اجتہاد کو دوسرے اجتہاد سے نہیں توڑا جائے گا. تو بہرحال یہ اس کی مختلف تعبیرات ہیں. دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے قاعدے کے الفاظ، یعنی اس قاعدے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو دو مختصر سے الفاظ ہیں جن کی مختصر سی وضاحت ضروری ہے. ایک ہے لا ينقض. نقض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنا، بگاڑنا، ختم کر دینا. یہاں مطلب ہوتا ہے کسی حکم کو منسوخ کر دینا، یعنی اجتہاد کی بنیاد پر جو حکم لاگو ہوا ہے اس حکم کو تبدیل کر دینا، چینج کر دینا، تغیر و تبدل اس میں کر دینا، اس کو منسوخ کر دینا. اور دوسرا لفظ ہے الاجتہاد. اجتہاد کی مکمل تفصیلات تو ہم نے قاعدہ نمبر 14 کے قاعدہ نمبر 13 میں پڑھی تھی، لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص کے اندر، کہ جہدن سے ہے، اور جہدن کا مطلب مشقت اور تکلیف اور محنت کو کہتے ہیں. اور بہرحال لیکن یہاں یہ چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں اجتہاد سے مراد صرف فقہاء کا اور مجتہدین کا اجتہاد مراد نہیں ہے جو قیاس کے معنی میں ہے، اور جس میں وہ باقاعدہ غور و فکر کر کے قرآن و سنت سے نئے نئے مسائل کے استنباط کرتے ہیں. صرف وہ اجتہاد مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مزید دو چیزیں شامل ہیں. تو گویا کہ یہ تین چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی. ایک فقہاء کا اجتہاد، نمبر 2 قاضی کا فیصلہ جس کو آپ قضاء کہہ سکتے ہیں، اور نمبر 3 عام فرد کا غور و فکر جس کو تحری کہہ سکتے ہیں. تو اجتہاد، یہاں جو لفظ اجتہاد ہے اس میں بنیادی طور پر تین چیزیں شامل ہے: فقہاء کا اجتہاد، قاضی کا فیصلہ یا قضاء، اور تحری. اس کی مزید وضاحت اور مثالیں تینوں کی انشاءاللہ آگے تفریحات کے تحت آ جائے گی. تیسرا عنوان دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے قاعدے کا مفہوم. اس قاعدے کا خلاصہ کے طور پر مفہوم یہ ہے کہ جب مجتہد کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی وہ نصوص میں دیکھے قرآن و سنت کے اندر وہ موجود ہے یا نہیں. اگر قرآن و سنت میں موجود ہے اس کے مطابق وہ حکم بتائے گا، اور اگر قرآن و سنت میں وہ مسئلہ موجود نہیں ہے تو وہ تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کی اصولوں کے مطابق اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد کی بنیاد پر ایک فیصلہ جاری کرے گا. اب اگر ہوا اس طرح کہ کوئی ایسا مسئلہ آیا جس میں کوئی نص موجود نہیں ہے، اور مجتہد نے اس میں اجتہاد کیا اور اس بنیاد پر اس نے کوئی فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد اسی جیسا مسئلہ دوسرا آیا، مجتہد نے دوبارہ مجتہد سابقہ اجتہاد کی بنیاد پر تو فیصلہ نہیں کرے گا. اب وہ دوبارہ مجتہد جب اجتہاد کرے گا اور اسی مسئلے میں اس نے دوبارہ اجتہاد کیا، اور دوبارہ اجتہاد کے نتیجے میں اس کی رائے بدل گئی، اور اس کی رائے بدلنے کی وجہ سے اس نے نیا حکم جاری کر دیا، حالانکہ مسئلے سوالات دونوں بالکل سیم تھے. ایک مہینے پہلے جو سوال آیا تھا وہ، اور آج جو نیا مسئلہ آیا ہے وہ بالکل ایک جیسے ہیں. لیکن ایک مہینے پہلے جب اس نے غور و فکر کیا تھا تو اس کی ایک رائے بنی تھی، اور آج جب اس نے غور و فکر کیا تو اس کی رائے بدل گئی، تو آج اس نے نیا فیصلہ جاری کر دیا. اب کیا کیا جائے گا؟ جو ایک مہینے پہلے اس نے جو فیصلہ جاری کیا تھا اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں لا ينقض. وہ جو ایک مہینے پہلے والا اجتہادی فیصلہ تھا اس کو نہیں توڑا جائے گا، وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور آج جو سوال آیا ہے اس کے لیے نیا حکم جاری ہوگا جو مجتہد کے اجتہاد کی بنیاد پر جو ایک نئی رائے آئی ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مجتہد کی جو سابقہ فیصلے ہیں ان کو تو نہیں توڑا جائے گا، لیکن آئندہ کے لیے مجتہد جو اجتہاد کرے گا وہ اپنے نئے اجتہاد کی بنیاد پر نیا فیصلہ سنائے گا. سابقہ جو اجتہاد اس نے کیا تھا اور جو مسئلہ اس کا ہو چکا تھا اس پر جو عمل ہو گیا بس وہ ہو گیا.
اسی لیے امام کرخی رحمہ اللہ نے ایک اصول لکھا ہے کہ اذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص، کہ ایک اجتہاد کے ذریعے جب فیصلہ ہو جائے تو اسی جیسے دوسرے اجتہاد کی بنیاد پر سابقہ فیصلے کو منسوخ نہیں کیا جائے گا. ہاں نص کی بنیاد پر منسوخ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ سابقہ اجتہاد باقاعدہ قرآن و سنت کے خلاف تھا تب آج پتہ چلا تو پھر اس کو توڑا جائے گا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن نئے اجتہاد کی بنیاد پر آپ سابقہ فیصلے کو نہیں توڑ سکتے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ بھئی دونوں اجتہاد ہے اور اجتہاد کے اندر خطا کا بھی احتمال ہے. اب یہ تو یقینی نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مہینے پہلے جو اجتہاد ہوا تھا وہ غلط ہے اور آج والا ٹھیک ہے. نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج والا غلط ہے اور ایک مہینے پہلے والا ٹھیک ہے. تو اس لیے سابقہ اجتہاد جیسے بھی تھا اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا اور آج جو اجتہاد ہوا اس کی بنیاد پر جو فیصلہ کیا جائے گا وہ نیا فیصلہ شمار کیا جائے گا. یہی وجہ ہے. اسی طرح یہی حکم جو ہے یہ قاضی کے فیصلے کے اندر بھی ہے کہ قاضی نے اگر ایک مہینے پہلے اجتہاد و غور و فکر کیا تھا، قرآن و سنت کے اندر وہ مسئلہ نہیں تھا اور قاضی نے ایک فیصلہ کر دیا، آج نیا فیصلہ آیا اسی جیسا اور اس نے نیا فیصلہ کر دیا اجتہاد کی بنیاد پر، تو وہ نیا فیصلہ اس کا بھی یہی حکم ہوگا. اسی طرح عام آدمی کی تحری اور غور و فکر کی بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی صورتحال میں پیش آئے جہاں شریعت نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تحری کرے، غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرے، تو اگر ایک انسان نے ایک وقت میں غور و فکر کیا اور اس کی ایک رائے بن گئی، اس نے اس پہ عمل کر لیا، پھر کچھ ٹائم بعد اس نے دوبارہ غور و فکر کیا، اس کی دوسری رائے بن گئی، تو وہ جو سابقہ اس نے عمل کیا تھا وہ تو ٹھیک رہے گا، لیکن جو نیا اب عمل کرے گا وہ اپنی نئی رائے کی بنیاد پر کرے گا. تینوں باتوں کی مثالیں آگے بہرحال آ جائے گی. اب قاعدے کی شرائط کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس قاعدے پر عمل کرنا تب درست ہے جب اس میں یہ شرائط موجود ہو، یعنی سابقہ اجتہاد کو برقرار رکھا جائے گا اور نئے اجتہاد کی بنیاد پر اس سابقہ اجتہاد کو نہیں توڑا جائے گا. وہ اس کے لیے تین شرائط ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ زمانے ماضی کا اجتہاد ہو، یعنی جو اجتہاد پہلے ہو چکا تھا وہ ماضی میں ہو چکا ہو، آج جو اجتہاد ہوا ہے وہ نیا ہے، تو آج والے میں تو نئے اجتہاد پہ عمل کریں گے لیکن ماضی والے اجتہاد کو نہیں توڑیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقبل کے اجتہاد کو نہیں توڑیں گے، یا مستقبل کے اجتہاد کے لیے تو جب مستقبل سوال آئے گا تو مجتہد تو دوبارہ غور و فکر کرے گا، یا حال والا جو مسئلہ ہے اس میں بھی مجتہد نیا فیصلہ کرے گا. جو ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی ماضی میں اگر اس نے کوئی فیصلہ سنایا ہے تو اس کو نہیں توڑیں گے، وہ فیصلہ برقرار رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، یعنی ماضی میں مجتہد نے جو اجتہاد کیا تھا اس کو تب ہم برقرار رکھیں گے اور اس کو ہم تب نہیں توڑیں گے جب وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. اگر وہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے وہ فیصلہ تو پھر اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کو برقرار نہیں رکھا جائے گا. اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جو سابقہ اجتہاد ہے وہ ظلم پر مبنی نہ ہو. بہرحال دوسری تیسری شرط قریب ہے کہ جو حکم جو ہے وہ ظلم پر مبنی ہوگا وہ کیسے پھر قرآن و سنت کے مطابق ہو سکتا ہے. بہرحال بنیادی طور پر یہ شرائط ہے، اگر تو یہ شرائط موجود ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ایسی صورتحال میں اس کو پھر اس قاعدے پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح چوتھی شرط بھی ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ عوام کی مصلحت پر مبنی نہ ہو، یعنی اگر زمانے ماضی میں قاضی نے ایک اجتہاد کیا تھا، عوام کی مصلحت اس میں مد نظر رکھی گئی تھی، ایک فیصلہ سنایا تھا، آج کے زمانے میں وہ مصلحت بدل گئی ہے تو اس مصلحت کی بنیاد پر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کو بدل دیا جائے، تو لہٰذا اس فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قاعدے کے دلائل. اس قاعدے کے دلائل بنیادی طور پر صحابہ کا ایک تو اجماع ہے اس بات پر کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس بات کو عملی طور پر بھی قبول کیا ہے کہ ایک فیصلہ ایک مرتبہ ہو چکا تو ہو چکا، آئندہ جو ہے کوئی اور فیصلہ ہوگا تو الگ بات ہے، اس میں پھر وہ کریں گے. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی مسائل میں اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے خلاف تھا، لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو کبھی نہیں توڑا. یعنی حضرت ابوبکر کے بعد جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے کچھ مسائل ایسے تھے جو نئے اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے الگ مسئلہ رکھا تھا، الگ رائے تھی ان کی، حضرت ابوبکر کی الگ تھی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو مسائل تھے وہ برقرار رکھے تھے اور جو نئے مسائل تھے انہوں نے اس میں خود عمل کیا تھا. بلکہ خود حضرت عمر نے بھی میراث کے کچھ مسائل میں اس طرح کے مسائل آئے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایک جیسا فیصلہ کیا، بعد میں جب نیا مسئلہ آیا تو دوبارہ انہوں نے اجتہاد کیا تو نیا مسئلہ سنا دیا، حالانکہ مسئلہ بالکل ایک جیسا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کیا. تو ایسی صورتحال میں جو حضرت عمر سے جب کوئی صحابی نے پوچھا کہ آپ نے تو اسی مسئلے میں پہلے الگ فیصلہ کیا تھا اور اب آپ نے تبدیل شدہ اور کچھ تبدیل مطلب کچھ الگ فیصلہ کیا، تو انہوں نے فرمایا تھا ذالک علی ما قضینا وہذا علی ما نقضی، کہ وہ جو ہو چکا وہ تو ہم نے فیصلہ کر دیا، اب یہ جو آئندہ ہے ہم اس طرح فیصلہ کریں گے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بنیادی طور پر ایک اجتہاد کو دوسرے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں توڑا جائے گا.
تفریعات دیکھ لیتے ہیں. تو تفریعات میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 چیزیں آئے گی. ایک تو مجتہد کا اجتہاد آئے گا اس میں, وہ میں نے آپ کو مثال بتا دی کہ ایک مجتہد نے اگر سابقہ ایک اجتہاد کر کے اور کوئی فیصلہ کیا تھا, اب آئندہ اگر وہ فیصلہ کرے گا تو نئے اجتہاد کی بنیاد پر, تو اگر تبدیل ہو گیا اس کا اجتہاد تو ٹھیک ہے, لیکن سابقہ اجتہاد کو نہیں توڑیں گے. اس طرح قاضی کے فیصلے کے بارے میں آ گیا کہ قاضی کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں ایک مسئلہ آیا اور وہ قرآن و سنت میں واضح نہیں تھا, قاضی نے ایک فیصلہ سنا دیا اجتہاد کی بنیاد پر, بعد میں نیا مسئلہ اسی جیسا آیا اور قاضی نے دوبارہ نیا فیصلہ سنا دیا الگ مختلف, تو سابقہ فیصلے کو نہیں توڑیں گے, سابقہ قاضی کا فیصلہ برقرار رہے گا بشرطی کہ وہ مجتہد فی مسئلہ ہو. اسی طرح فرد کا غور و فکر اور تحری یہ بھی اس میں آتا ہے. مثال اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, وہ ایسے جنگل اور صحرا میں ہے کہ جہاں اس کو قبلہ بتانے والا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی ایسے علامات اور ستاروں کے ذریعے اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. تو شریعت کا حکم اس کے لیے ہے کہ وہ غور و فکر کرے, تحری کرے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے. اب ظہر کی نماز میں اس نے غور و فکر کیا اور اس کے ذہن میں آیا کہ بھئی اس طرف قبلہ ہے, اور اس طرف اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی. عصر کی نماز کا ٹائم ہوا, پھر یہی صورتحال ہے, تو دوبارہ وہ غور و فکر کرے گا. جب دوبارہ اس نے غور و فکر کیا تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں قبلہ ظہر کی نماز میں نے جس طرف پڑھی تھی قبلہ اس طرف نہیں ہے بلکہ قبلہ دوسری طرف ہے, اور اس نے دوسری طرف ہو کے قبلہ عصر کی نماز پڑھ لی. اب اس کی رائے بدل گئی, لیکن ظہر کی نماز کو نہیں توڑیں گے ہم, ظہر کی نماز اس کی ہو چکی ہے. اب عصر کی نماز ہے تو ٹھیک ہے, عصر کی نماز دوسری طرف پڑھے, لیکن اس کی رائے جو بدلی ہوئی ہے اس بدلی ہوئی رائے کی بنیاد پر اس کا سابقہ فیصلہ نہیں توڑیں گے جو اس نے ظہر کی نماز پڑھی تھی. تو اسی طرح جہاں جہاں پر بھی اس کو تحری و غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہی صورتحال ہوگی. ایک آدمی کے پاس 2 کپڑے ہیں اور ایک نجس ہے اس میں ناپاک ہے اور ایک پاک ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ کنفرم طور پر کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک, تو وہاں وہ غور و فکر کرے گا. اگر ایک وقت کے لیے اس نے ایک کپڑے کو منتخب کیا اور وہ نماز پڑھ لی, اس میں دوسرے وقت کے لیے دوسرے کپڑے کو منتخب کیا اور اس میں نماز پڑھ لی, غور و فکر کی بنیاد پر دونوں نمازیں ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ بھائی دوسرے وقت میں جو نماز پڑھی تھی وہ ہو جائے گی اور پہلی نماز کو توڑ دیا جائے, نہیں. تو بہرحال یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ ایک اجتہاد کی بنیاد پر دوسرے اجتہاد کو نہیں توڑا جائے گا. تو نشست نمبر 30 میں ہمارا قاعدہ نمبر 15 مکمل ہو گیا.